بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی میری اس ویڈیو کا عنوان ہے زکوٰۃ کی فضیلت۔ نفلی صدقات میں سبقت لینے والے زکوٰۃ جیسا فرض کیوں بھول جاتے ہیں؟ ارکان اسلام میں نماز کے بعد اہم ترین فریضہ زکوٰۃ ہے۔ اس اہم ترین فریضے کا اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ قرآن کریم میں یکجا کئی مقامات پر حکم دیا اور نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب آدمی کا دل اہل و عیال اور عزیز و اقارب کی محبت کا عادی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کا رشتہ توڑنے اور اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا، اور جب انسان کے دل میں کھانے پینے کی رغبت پیدا ہوئی تو اس سے بے رغبت کرنے کے لیے روزہ فرض فرمایا تاکہ بندہ کھانے پینے اور محبت و رغبت سے دور رہ کر روزہ رکھے اور اس کا قرب حاصل کرے، اور جب اس کے دل میں وطن کی محبت جاگیزی ہوئی اور اپنے صحرا، دریا، پہاڑوں، شہروں اور اپنے گھر سے محبت کرنے لگا تو وطن سے مسافر کر کے حج بیت اللہ کا حکم دیا تاکہ وہ وطن سے جدا ہوا اور اس کی محبت کو پائے۔ جب انسان کے دل میں مال و دولت کی محبت مستحکم ہو گئی اور مال کی حرص اس قدر ہوئی کہ آخرت کو بھول گیا تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا تاکہ بندہ مال کی محبت سے بے نیاز ہو کر پاک و صاف ہو جائے اور اس کی محبت کے لائق ہو جائے، اور مال دنیا کی محبت دل میں جاگزی نہ ہونے پائے۔ قرآن کریم میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو اور جو تم اپنے واسطے آخرت میں بیچو گے اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر اور زیادہ ثواب کی شکل میں پاؤ گے۔ احکام زکوٰۃ کی اصل یہی آیت ہے جس کے بعد میں مسائل زکوٰۃ کے برگزار ظاہر ہوئے، اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اور جو تم خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے اور اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کی جائے اس سے رزق کم نہیں ہوتا بلکہ دنیا و آخرت میں بڑھتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی صدقہ کرو اللہ تمہیں اور مال عطا کر دے گا۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کو 3 بار فرمایا، پھر سر جھکا لیا تو ہم سب نے بھی سر جھکا لیے اور رونے لگے۔ یہ نہیں معلوم کہ کس چیز پر قسم کھائی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھا لیا اور چہرہ اقدس میں خوشی نمایاں تھی، تو ہمیں یہ بات سرخ اونٹوں سے زیادہ پیاری تھی، اور فرمایا، جو بندہ پانچوں نمازیں پڑھتا ہے اور رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور سرخ اونٹوں سے زیادہ اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو، اور بلا نازل ہونے پر دعا تضرع سے استعانت کرو۔ بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑ لے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ آج کل عوام بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی ایک غلطی میں مبتلا ہیں کہ نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی حج اور نفلی صدقات و خیرات کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور بہت سے امور میں جو زیادہ سے زیادہ صرف بہتر اور مستحب ہیں
بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور ان پر پانی کی طرح دولت بہاتے ہیں اور اسے ثواب اور نجات آخرت اور قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے فرض زکوٰۃ اور اس بادشاہ قہار کا یہ بھاری قرض اپنی گردن سے اتارنے کی طرف قطعاً توجہ نہیں کرتے۔ یہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے اور آدمی کو نیکی کے پردے میں ہلاک کرتا ہے، اور بندہ نہیں جانتا کہ نفل بغیر فرض کے دھوکے کی چیز ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا جو زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ ہر عاقل بالغ مرد و عورت جو صاحب نصاب ہوں اس پر زکوٰۃ فرض ہے، جبکہ جس مال کا وہ مالک ہے اس پر مکمل سال گزر چکا ہو اور نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو کر اور قرض ہونے کی صورت میں ادائیگی قرض کے بعد بھی وہ صاحب نصاب رہتا ہو۔ مال نصاب سے مراد شریعت کی متعین کردہ مال کی مقدار کا پاس ہونا ضروری ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو۔ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔